تاریخ انسانی میں کم از کم 2 بار انسان ایسا دوڑا کہ تاریخ رقم ہو گئی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ایک کو پوری دنیا نے یاد رکھا اور دوسرے کو صرف اس کے چند چاہنے والوں نے، وہ بھی مدھم آواز میں۔ 490 قبل مسیح کا وقت تھا، یونان کے علاقے میراتھن میں گھمسان کی جنگ برپا تھی۔ 2 فریق آمنے سامنے تھے، ایک طرف فارسی سلطنت، دوسری طرف یونانی ریاستیں، دونوں اپنی اپنی سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیے ہوئے۔ جنگ کا پانسا یونانیوں کے حق میں پلٹا۔ فیڈی پیڈیز نامی ایک پیغام رسا کو فتح کے فوراً بعد حکم دیا گیا وہ میدان میراتھن سے تقریباً 40 کلومیٹر دور شہر ایتھنز میں جا کر اعلان کرے ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے پیدل ہی دوڑ پڑا۔ ایتھنز میں پہنچ کر اس نے فتح کا اعلان کیا اور شدید تھکن اور پیاس کے باعث وہیں گر کر جان دے دی۔ آج اس واقعے کی یاد میں دنیا بھر میں میراتھن ریسز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جدید اولمپکس میں بھی مشعل لے کر دوڑنا بھی اسی داستان سے متاثر ہو کر علامتی طور پر شامل کیا گیا۔ اب آئیے تاریخ کے ایک اور باب کی طرف، مگر یہ باب نہ یونان میں لکھا گیا نہ اولمپکس میں۔ غزوہ ذی قرد، جسے غزوہ غابہ بھی کہتے ہیں، مشرکین نے مدینہ کے چرواہوں پر حملہ کیا اور نبی اکرم کے اونٹ چھین کر فرار ہو گئے۔ اسی لمحے حضرت سلمہ بن اکوع اکیلے ہی دشمن کے پیچھے لپکے، نہ گھوڑا نہ لشکر، صرف ایمان، رفتار اور مہارت۔ وہ مسلسل دوڑتے رہے اور تیر اندازی کرتے رہے۔ حضرت سلمہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ کوئی گھڑ سوار بھی مجھ سے بچ نہ سکا۔ اس نے رسول اللہ تک خبر پہنچائی تو آپ لشکر لے کر روانہ ہوئے، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت سلمہ بن اکوع تنے تنہا اونٹ چھڑا چکے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا آج کا بہترین پیدل سپاہی سلمہ ہے، اور پیدل ہونے کے باوجود انہیں سوار کے برابر مال غنیمت دیا گیا۔ اگر محتاط اندازہ بھی لگایا جائے تو 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حضرت سلمہ 12 کلومیٹر تک دوڑتے رہے، مگر جنگی دباؤ اور ہتھیاروں کے ساتھ گھڑ سوار دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے۔ یہ دوڑ نہیں تھی، موت کی ریس تھی۔ سلام ہے ایسے ماؤں پر جنہوں نے سلمہ بن اکوع جیسے بہادر جنے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مغرب نے اپنے دوڑنے والے کو آج تک یاد رکھا اور تم نے تمہارے نبی کے لیے دوڑنے والے کا نام تک بھی نہیں سنا۔